الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس بندے کے لیے کامیابی کا اعلان فرمایا جس میں 3 باتیں پائی جائیں۔ گزشتہ بھی ہم نے اسی کو لیا تھا۔ پہلی بات، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کی اصلاح کر لی۔ وذکر اسم ربہ، اور دوسرا عمل اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا۔ یہاں میں ایک بات ذرا سا سرسری طور پر بہت ضروری ہے، اس لیے کہتا چلتا ہوں، شاید ان باتوں کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہوگا۔ اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنے کا کیا مطلب؟ صرف تسبیح پڑھنا ہی اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے کسی بھی حکم پر عمل کرنا اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ نماز پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ پاک نے فرمایا تھا۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے والا اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ سمجھیں؟ البتہ احکام الہی پر عمل کرنے کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ذکر کی ترغیب دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح شام یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، یہ جو فرمایا نا، صبح شام اللہ کو یاد کرو، کوئی نہ کوئی تسبیح پڑھتے رہو۔ سمجھے نا؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیتے رہنا، اللہ کے ذکر کا یہ مطلب ہے۔ کسی خاص شیخ سے بیعت ہونے کے بعد اس کی مخصوص تسبیحات اور اس کے بتلائے ہوئے خاص قسم کے وظائف پر عمل کرنے والا ہی ذاکر نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی اگر اللہ کا نام بندہ لیتا رہتا ہے، ایمان والوں کی یہی پہچان ہے۔ میں اس میں جانا نہیں چاہتا، ورنہ قرآن نے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور دوسری طرف یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیتے اللہ کا نام لیتے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی، یاد رکھو، ذکر اللہ کی کثرت اللہ سے محبت کی علامت ہے، بہت بڑی علامت ہے۔ جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے، جس کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے، وہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ مجنوں کے دل میں لیلا کی محبت تھی تو ہر وقت لیلا لیلا ہی کہتا رہتا تھا۔ تو اگر دل میں اللہ ہے اور اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر زیادہ کرو، کچھ اہتمام کرو بھائی، کچھ کوشش کرو۔
میں نہیں جاتے ہوئے بھی باتیں ایسی آ جاتی ہیں تو پھر تھوڑا سا کہہ دینا پڑتا ہے۔ قرآن کریم نے تو حالت امن ہی میں نہیں، حالت جنگ میں بھی ذکر اللہ کا اہتمام کرنے کا قرآن میں حکم دیا۔ 10ویں پارے کی وہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں، جن کو شوق ہو تو ان آیات کو دیکھ لو۔ 10ویں پارے کے دوسری صفحے پر یہ آیت ہے، اذا لقیتم فئۃ، جنگی حالات میں اور خطرناک حالات میں۔ پہلے کی جنگیں مراد ہی نہیں ہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن قرآن نے جو الفاظ نہایت جامع استعمال کیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حالات جنگ کی طرح پیدا ہو جائے، ہر وقت خطرہ رہتا ہے جنگ میں، تو آج جنگی حالات پیدا تو ہو ہی چکے ہیں نا، ہر وقت خطرہ ہے۔ اس موقع پر جو قرآن نے احکام دیے ہیں، پہلا حکم فثبتوا، دوسرا حکم واذکروا اللہ، ثابت قدم رہو، ڈگمگا نہ جاؤ، اپنے ایمان پر، اپنے اعمال پر، اپنے احکام پر، اپنی شریعت پر، اپنے نبی کی سنت پر ثابت قدم رہو۔ اور دوسرا حکم واذکروا اللہ، ذکر کرو اللہ کا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، سخت حالات میں بھی ذکر اللہ کی ترغیب ہے، تو خوشحالی میں اور حالت امن میں ہم کیسے ذکر اللہ سے غافل رہ سکتے ہیں؟ بہرحال تیسرا عمل جس کے لیے کامیابی کا اعلان قرآن نے کیا، فصلی، نمازوں کا اہتمام کرنے والا۔ یہ جو بندہ 3 کام کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور پھر ان 3 کاموں کی برکت سے اللہ پاک بہت سارے اعمال کی اسے توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو بنیادی پہلا عمل جو قرآن نے بیان کیا، میں نے گزشتہ بھی کہا تھا، سب سے پہلے کامیابی کا جو عمل قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ اپنے نفس کی، بولو، اصلاح۔ تو سوال یہ ہے کہ نفس کی اصلاح ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے۔ ہم نے تو اس کو ضروری عمل سمجھا ہی نہیں، اس لیے ہمارا نفس بہت بگڑ چکا ہے۔ قرآن کریم نے نفس کے حوالے سے 2 حکم دیے ہیں، کتنے ذرا بولو؟ پہلا حکم یہ ہے کہ نفس کا اتباع مت کرو، لا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ، یا فیضلک عن سبیلک، سورہ صاد میں فلا تتبع الہوى، نفس کا اتباع مت کرنا۔ اس سے مراد گزشتہ بھی میں نے بتلایا کہ نفس کی وہ چاہتیں، نفس کی وہ خواہشیں جو اللہ اور اس کے رسول کے شریعت کے خلاف ہیں، نفس کی ایسی چاہت اور خواہش کو پورا، بولو بھائی، مت کرنا۔ نقصان کیا ہوگا؟ قرآن ہی کہتا ہے اگر تم نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِكَ۔ بہت واقعات ہیں، جو بندہ نفس کی خواہش پر چل پڑا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ ایسی بہت مثالیں قرآن میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں، اور معتبر واقعات میں بھی ہیں۔ میں بہت مختصر بھی بیان نہیں کر سکتا، کھول کر کے کسی بات کو، ہر بات کا اشارہ کرنا بھی مشکل۔ آپ یقین مانو میرے بھائیو، یہ جو بار بار میں کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ اپنی علمیت بگاڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یقین مانو ہر بات پر پتہ نہیں کسی کی توجہ کی برکت ہے، اللہ کا فضل ہے، کچھ ایسی باتیں یاد آتی ہیں جو قرآن و سنت میں ہیں۔ میں ذرا سا اگر اشارہ کروں، دیکھو قرآن کریم نے ایک واقعہ سورہ اعراف میں بلعام ابن باعورہ کا ذکر کیا ہے، تفصیلی واقعہ ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ بس اتنا سا اشارہ کیا، جو چاہے وہ دیکھ لو۔
بنی اسرائیل کا بہت بڑا عابد، بہت بڑا عبادت گزار تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان کی موجودگی میں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اتنا بڑا عبادت گزار ہلاک ہو گیا، قرآن نے اس کی ہلاکت کو کتے کے ساتھ تشبیہ دے کر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اس کو کتے کی طرح بتلایا، ذرا سا اشارہ کیا یہ بتلانے کے لیے کہ نفسانی خواہشات کا بندہ جب اتباع کرتا ہے، نفس کی ہر جائز ناجائز خواہش کو بندہ جب پورا کرنے لگ جاتا ہے، اور گزشتہ میں نے کہا تھا اپنے نفس کو غلام بنانے کے بجائے بندہ اگر اپنے نفس کو امام ہے نا، امام اگر بنا لیتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بہت عبرتناک واقعہ جلدی میں بتلاتا ہوں۔ علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے ذم الہوا میں یہ واقعہ لکھا ہے، حوالہ پہلے سنو۔ بغداد میں ایک بندہ مؤذن تھا، زندگی کے 40 سال تک مسجد میں رہ کر کے اس نے اذان دی، مسجد کی خدمت کی۔ کوئی معمولی کام ہے؟ ہم سمجھے نہ سمجھے یہ تو بہت عظیم کام ہے۔ 40 سال کوئی معمولی عرصہ ہے۔ صالح اس کا نام تھا۔ ایک مرتبہ اذان دینے کے لیے مسجد کی چھت پر یا مینارے پر چڑھا۔ یہ مینارے جو ہوتے تھے نا، منارے، اس کا ایک بڑا مقصد بلندی پر چڑھ کر کے اذان دینا تاکہ دور دور تک اس کی آواز پھیلے۔ یہ لاؤڈ سپیکر کا زمانہ تھا نہیں۔ اذان دینے کے لیے وہ مؤذن، صالح نامی مؤذن جب اوپر چڑھا، پڑوس میں عیسائی لڑکی جو نوجوان تھی اس کی نظر اس پر پڑ گئی۔ تو وہ جو حدیث میں ہے نا کہ بد نظری شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہریلا تیر، لوہے کے تیر سے انسانی جان کو خطرہ ہوتا ہے، اور شیطان کے بد نظری والے زہریلے تیر سے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ نگاہ پڑ گئی، اور دیکھو نفسانی خواہش کب پیدا ہو جائے۔ میں نے کہا تھا گزشتہ بھی جمعہ میں، انسان کے 2 خطرناک ایسے دشمن جو نظر نہیں آتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے یہ تمہارے خطرناک دشمن ہیں، ان کا اتباع مت کرنا، ان کی بات مت ماننا۔ ایک دشمن شیطان ہے جس کو سبھی دشمن سمجھتے ہیں، لیکن حدیث میں حضور فرماتے ہیں اس سے بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس دشمن ہے، جو انسان کو برائیوں کا حکم کرتا ہے نا۔ گزشتہ بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی، میں اور بھی انشاءاللہ اس کو لوں گا۔ قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا انسان کا نفس تو اسے برائیوں کا حکم کرتا رہتا ہے، لَأَمَّارَ، بہت زیادہ برائیوں کا حکم کرنے والا۔ اب دیکھیے نا، شیطان کا ہر جگہ بس نہیں چلتا۔ رمضان میں شیطان کا بس نہیں چلتا، مسجد میں شیطان کا بس نہیں چلتا۔ تو پھر اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ رمضان میں بندہ گناہ ہی نہ کرتا، مسجد میں بندہ گناہ ہی نہ کرتا۔ مسجد تو محفوظ قلعہ ہے اللہ کا، مسجد میں آنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، یہاں شیطان کا داؤ چل ہی نہیں سکتا۔ پھر بھی رمضان میں اور مسجد میں بندہ گناہ کرتا کیوں ہے؟ وہ نفس تو لگا ہوا ہے نا، نماز کے دوران بھی نفس تو لگا ہوا ہے۔ وہ جو نماز میں برے برے خیالات آ رہے، نفس کی شرارتوں اور خباثتوں کا یہ اثر ہے۔ بہت ضروری مضمون ہے، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں، اصلاح کریں گے کیسے؟ آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں بتلاؤں نفس کی اصلاح۔ خیر، اتنی گنجائش ہوتی نہیں ہمارے پاس وقت میں۔ میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں،
دیکھو وہ اوپر چڑھا تھا اذان دینے کے لیے، لیکن نظر پڑ گئی پڑوس کی ایک نوجوان عیسائی لڑکی پر۔ نفسانی خواہشات کا بھوت سوار ہو گیا۔ اتنا نیک آدمی جس نے 40 سال کا عرصہ مسجد کی خدمت اور عبادت میں گزارا تھا۔ میں نے حوالہ پہلے دیا، ابن القیم رحمت اللہ، یہ کہیں ایسی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ اذان دینا ہی بھول گیا اور اذان دیے بغیر مسجد سے اترا اور سیدھے پڑوسی کے گھر میں گیا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر جیسے ہی لڑکی نے دروازہ کھولا لپک گیا اور اس سے اپنے خواہش کا اظہار کر دیا۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ اس پر بھوت سوار ہے، اس نے کہا کہ میری خواہش پوری کر ورنہ میں ہلاک کر دوں گا۔ وہ اکیلی تھی۔ خلاصہ یہ ہے، جلدی میں عرض کروں، اس نے کہا کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ تم جو ہے اگر تمہارا مذہب چھوڑ کر کے، اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو اختیار کر لو تو صرف ابھی نہیں ہمیشہ کے لیے میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ مختصر یہ ہے، اس نے فوراً کہہ دیا کہ اگر یہی بات ہے تو مجھے اسلام اور پیغمبر اسلام کی لائے ہوئی شریعت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے تجھ سے دلچسپی ہے۔ آج جو ارتداد پھیلا ہوا ہے، خدا کی قسم اس ارتداد کی بہت بڑی بنیادی وجہ نفسانی خواہشات۔ مسلمان گھرانوں میں پلی بڑی لڑکیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں اور بھنگیوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ خواہشات نفسانی پر عمل کرنے کے سبب۔ وقت ہو چکا ہے، بس ختم کر لیتا ہوں اس بات کو، پھر آئندہ سنتے رہیے۔ خلاصہ یہ ہوا، اس نے اس کے سامنے اپنے اسلام سے مرتد ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس عیسائی خاتون نے کہا کہ یہ کیا بھروسہ تمہارا، تم نے زبان سے میری محبت میں کہہ دیا ہو سکتا ہے خواہش پوری کر کے پھر تم اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ، تمہاری بات کو میں یوں نہیں مانوں گی، پہلے عملی طور پر کچھ ثابت، کچھ پروف کرنا پڑے گا۔ کہا جو چاہے وہ بتلائیے، میں تیار ہوں پروف پیش کرنے کے لیے۔ اپنے یہاں سے، اپنے گھر سے سور کا گوشت لا کر کے پیش کیا، پہلے یہ کھاؤ جو تمہارے اسلام میں حرام تھا۔ خوشی خوشی کھا لیا اور کہا شراب پیش کی، اسے بھی پیو، اسے بھی پی لیا۔ اب شراب پینے کے بعد نشہ جب سوار ہوا، اس نے کہا کہ انتظار کیجئے، تھوڑا سا آپ آرام کر لیجئے چھت پر چڑھ کر کے، جب میرے ابو آئیں گے ساری بات میں پیش کر کے میں تمہارے لیے ان سے رضامندی کا اظہار کر کے جو ہے تمہارا نکاح اور تمہارا اور میرا نکاح ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ شراب پی کر کے چھت پر ذرا آرام کے لیے لیٹا، چھت سے نشے کی حالت میں چھت سے گرا اور نیچے گرتے ہی وہ ہلاک ہو گیا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے صنم۔ میں بہت سی تفسیرات چھوڑ رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ رات کا وقت تھا، پھر جب صبح ہوئی اس نے اپنے باپ کو، جب شام کو باپ آیا اس نے پوری بات بتلائی۔ باپ نے دیکھا کہ وہ نیچے گرا پڑا ہے، مر گیا ہے۔ دونوں نے مل کر کے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر کے گٹر کے نالی کی طرف میں اس کی لاش کو رکھ دیا۔ صبح جب ہوئی لوگوں نے دیکھا یہ تو وہ صالح مؤذن ہیں، اور پھر جب ان کو کارگزاری محلے والوں کو، علاقے والوں کو معلوم ہوئی کہ اس نے آخر میں یہ کارنامہ انجام دیا، اسلام سے مرتد ہو گیا، شراب پیا اور خنزیر کھایا اور پھر اس طرح سے یہ حالت، لوگوں نے جب یہ سنا تو لوگوں نے اس کو قطرے کے گندے نالے میں پھینک کر کے اس پر لعنت ملامت کی۔ اپنے ایمان کی اور حسن خاتمہ کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا تھا اصل اعتبار خاتمے کا ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ آئندہ اس مضمون کو جب چلاؤں گا تو میں عرض کروں گا، بتلاؤں گا نفس کی جو 3 قسمیں ہیں نا، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔
نفس کو امارہ سے لوامہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور پھر لوامہ سے مطمئنہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور نفس امارہ سے اگر لوامہ بن گیا اس کی کیا علامت ہے، اور پھر مطمئنہ کی کیا علامت ہے۔ جب نفس بننے کا مطمئنہ بن جاتا ہے تو ایسے نفس والوں کو قرآن نے بشارت دی ہے کہ نفس مطمئنہ والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ وہ جو ہے نا قرآن میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بہرحال انشاءاللہ تفسیرات ہم آئندہ عرض کریں گے کہ ہم اگر چاہتے ہیں نفس کی اصلاح ہو، بہت ضروری ہے، میں نے کہا نا اگر اصلاح نہیں کی، ہر خواہش پر عمل کیا تو ہلاکت یقینی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس ہلاکت سے بچنے کے لیے نفس کی اصلاح ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز اصلاح نفس کے 4 طریقے جو قرآن و سنت سے معلوم ہوتے، کتنے سننا چاہتے ہو آئندہ آئیے انشاءاللہ العزیز ہم اس کو بتلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عافیت کے ساتھ کامل اور مکمل اصلاح فرما۔ ایک بات کہتا ہوں، بعض لوگ جو ہیں علم تو ہوتا نہیں ہے، سنی سنائی دعائیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں اللہ پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر ہماری اصلاح کر دیجئے۔ ایسی دعا مت کرو، ورنہ اللہ ایسا ہی کریں گے، ذلیل کر کے تمہیں عزت کے راستے پر لائیں گے۔ کیوں ایسا کہتے ہو؟ اللہ سے میں تو ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہماری اصلاح بھی فرمائیے لیکن عافیت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اے اللہ ہم سب کی مکمل اصلاح فرما دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اپنے نفس کی اصلاح کی، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔